ہمارے آقا مولا نور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب آخری حج فرمایا حجۃ الوداع، تو آپ نے پھر کعبہ شریف کا جو دروازہ تھا آپ نے اس کے کنڈے کو پکڑا اور پکڑ کر فرمایا کہ کیا میں تمہیں قیامت کی کچھ نشانیاں نہ بیان کروں۔ اس موقع پر حضور نے پھر 60 بیان فرمائی۔ صحابہ نے عرض کی حضور بیان فرمائیں وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اضاعۃ الصلوات، کہ میری امت نمازیں میں چھوڑ دے گی، برباد کر دے گی، ضائع کر دے گی۔ واتباع الشہوات، میری امت خواہشات کے پیچھے چلی جائے گی۔ والمیل مع الہوا، اور جدھر اس کی خواہش جائے گی وہ بھی ساتھ ساتھ چلتا چلا جائے گا۔ واضاعۃ الامانہ، اور میری امت امانتیں ضائع کر دے گی۔ واستحلال الحرام، اور میری امت حرام چیزوں کو حلال جاننا شروع کر دے گی۔ اس کی بہت ساری باتیں، ان میں سے ایک بات طلاق ہے کہ 3 طلاقیں دینے کے بعد لوگ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد اپنی بیویاں رکھی بیٹھے۔ یہ 90% نہیں 99% ہے یہ بات۔ حضور نے فرمایا لوگ حرام چیزوں کو حلال شروع کر دیں گے۔ واکل الربا، حضور نے فرمایا لوگ سود کھانا شروع کر دیں گے، سود ہی سود۔ واخذ الرشا، اور لوگ رشوتیں لینا شروع کر دیں گے۔ وتشبید البناء، اور مکان ہی مکان بنانا شروع کر دیں گے، اس طرح سوسائٹیاں، بنگلے ہی بنگلے، پلازے ہی پلازے۔ وبیع الدین بالدنیا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جو حالات ہیں، ہر طرف جو حالات ہیں، بڑے بڑے دیندار حکمرانوں کی گودی میں جا کر بیٹھ، اور حضور نے فرمایا لوگ یہ ہے نا، حضور نے فرمایا وقت آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ نہیں جی ہم تو اپنا دین بچا کرنا حکمرانوں کے پاس گئے تھے۔ تو حضور نے فرمایا یہ کہ جھاڑی کے پاس کانٹوں کے علاوہ کچھ حاصل نہیں۔ یہ تو حضور پہلے فرما گئے۔ ہاں، تو جھاڑی کے کانٹوں کے سوا حکمرانوں کے ساتھ پاس جانے سے سوائے بدنامی کے کچھ نہیں۔ اور کوئی آدمی اگر ان سے بات کرے تو پھر ان کے مرید، ان کے سارے چاہنے والے ہمارے حضرت کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب بات رسول اللہ کے دین کی آ گئی پھر تم کون ہوتے ہو بات کرنے والے؟ ہم نے حضور کے مقابلے میں لوگوں کو پالا ہوا ہے۔ ہم نے تو صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا ہے، اور 1400 سال جس کو بھی مانا حضور کی وجہ سے مانا، ذاتی حیثیت سے نہیں مانا۔ آگے لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے۔ بیع الدین بالدنیا، میں لوگ دین بیچ دیں گے دنیا حاصل کرنے کی۔ ارے جو دیکھ رہے ہیں آپ، جو بھی حالات بن رہے ہیں، ساری زندگی حضور کے شہر کی تعریفیں کرنے والے، جب حکمران نے ایک مڑی اور ننکانے کی مڑی کو مدینے سے تشبیہ دی تو سب کو تالے لگ گئے۔ بولو نا، کیوں نہیں بولتے؟ کیوں نہیں بولتے؟ آپ سے نہیں بات کر رہا، جو دین کا خاطر ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ کیوں نہیں بولے؟ کیوں جی؟ یہاں تو حضور کی شان تو براء البراء ہے نا، حضور کی شان تو براء البراء ہے، وہاں تو تصور بھی نہیں ہے کسی بات کا۔ ہاں جی، لیکن وہاں عبداللہ بن مبارک سے ایک بندے نے پوچھا، عمر بن عبدالعزیز اہل سنت و جماعت کے نزدیک وہ ہیں کہ جو خلیفہ راشد ہیں۔ ہاں جی، جس طرح ہمارے 4 خلفاء راشدین ہیں، اور امام حسن کی خلافت مولا علی کی خلافت کا ایک تسلسل ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی خلیفہ راشد ہیں، لیکن وہ مولا علی کی خلافت کا تسلسل ہے 6 مہینے۔ یہ ایک نیا موضوع ہے۔ تو یہ خلیفہ راشد ہے اہل سنت کے نزدیک۔ آپ کے دور میں دور عمر واپس آیا، اور آپ کے دور میں شیر اور بکری نے ایک جگہ پانی پیا، اور آپ کے دور میں کوئی مانگنے والا نہیں تھا، اور آپ کے دور میں 8 صوبوں سے زکوٰۃ واپس آ گئی۔ اتنا عدل اور انصاف عبداللہ بن مبارک سے، لیکن وہ صحابی چونکہ نہیں ہے، تو عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبدالعزیز افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا بات کر دی تو نے؟ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تو صحابہ کے گھوڑے کے ناک میں داخل ہونے والی مٹی کے برابر عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا، تو سکھوں کی مڑی کے ساتھ تو مدینے کی تشبیہ دیتا ہے، اور پھر 22 کروڑ خاموش ہیں۔ جی بات ہی کوئی نہیں، ان کو اور پڑی ہوئی ہے، یہ دوڑ رہے ہیں کہ ہم کس کو قرب زیادہ ان کا نصیب ہوتا ہے۔ ایسے تم جناب وہ دین کے ترجمان ہو، اور پھر کوئی بات کرے تو پھر شتونگڑے بڑ شروع کر دیتے ہیں۔ میں نے کہا اتنی غیرت تو تمہیں حضور کے لیے کبھی نہیں آئی، یہی تو جرم ہے۔ ہاں جی، یہی تو جرم کیا تم نے کہ اپنی فضیلتیں بتائیں اور رسول اللہ کی فضیلتیں نہ بتائیں۔ ایسے عبید بن فیروز کہتے ہیں کہ میں نے براء بن عازب سے پوچھا، یہ صحابی ہیں، میں نے پوچھا کہ آپ نے تو رسول اللہ سے سنا ہوگا کہ قربانی کے جانور کون سے جائز ہیں اور کون سے ناجائز ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں نے سنا ضرور تھا، لیکن اصابی اکثر من اصابی واناملی اکثر من اناملی، فرمایا یہ میرا ہاتھ حضور کے ہاتھ سے چھوٹا ہے، یہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہے۔ کیا مطلب؟ فرمایا حضور نے تو کھڑے ہو کر ایسے فرمایا تھا کہ 4 جانور ناجائز ہیں، لیکن میں اگر ایسے کر دوں تو برابری رسول ہو جائے گا۔ طور موجے از غبار خاناش کعبہ بیت الحرم کاش، ہم سے نہیں تو داڑھی منڈے اقبال سے ہی پوچھ لیا ہوتا۔ ہاں جی، اقبال کہتا طور موجے از غبار خاناش اور کعبہ بیت الحرم کا شاناش۔ اقبال کہتا ہے رسول اللہ کے مبارک سین میں جو جھاڑو دیا گیا نا، اس سے جو گرد و غبار اڑا، طور پہاڑ تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ ہاں جی، تم کدھر جا رہے ہو؟ قوم کو کدھر لے جانا چاہتے ہو؟ اور 1400 سال میں کسی کی ضرورت نہیں ہو سکی، مدینے دی مٹی ہر شے تو مٹھی، تو وہاں پوچھو نہ حکم جہاں جا کے ڈٹھی۔ ہاں جی، تو کیسی باتیں لوگ کر رہے ہیں اور چپ ہے اور کوئی نہیں بولنے والا، اس لیے کہ ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں۔
آگے آ رہا ہے حضور نے کیا فرمایا، مولوی کیسے ہو جائیں گے، صوفی کیسے ہو جائیں گے، بات تو اتنی ہے، لوگ دنیا کی خاطر اپنا دین بیچ دیں گے. اور حضور نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا قطیعۃ الرحم، قطع رشتہ داریاں ختم ہوتی چلی جائیں گی، چاچے مامے بھول جائیں گے، بہنا برا بھول جائیں گے، دوست یار رہ جائیں گے. وبیع الحکم، اور حضور نے فرمایا کہ فیصلے جو ہے وہ بکنا شروع ہو جائیں گے. ہاں جی، وہ کثرت و شرط، اور شرطیں زیادہ سے زیادہ لوگ لگانا شروع کر دیں گے. وہ عمارت الصبیان، اور بچوں کی حکومتیں بننا شروع ہو جائیں گی. ناپختہ لوگ مراد ہیں، بچے سے مراد ہے چھوڑا جنہیں بیٹھے ہیں ان کو پتہ. ناپختہ لوگ جن کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ حکومت ہوتی کیا ہے، وہ بڑے بڑے عہدوں پر چلے جائیں گے، ان کو کیا پتہ ہے حکومت کیسے چلانی ہے. واتخاذ القین، حضور نے فرمایا کہ گانے والیاں عام ہو جائیں گی. وجلود السباع لباسا، لوگ درندوں کا لباس پہننا، ان کی کھالیں لباس پہننا شروع کر دیں گے. وظہور الجور فی کل بلدۃ، اور حضور نے فرمایا ہر شہر کے اندر ظلم عام ہو جائے گا، ہر شہر میں ظلم ستم کی داستان رقم ہونے لگے گی. ویکثر الطلاق، اور حضور نے فرمایا طلاقیں کثرت سے ہونا شروع ہو جائے. طلاق کی جیڑا منڈا ویکو طلاق، جب تو طلاق دے بیٹھتے ہیں پھر محبت یاد آتی، پھر منہ چوک کے ساڑے کو او مولانا صاحب کوئی راہ کٹو، راہ مولوی کتوں کٹے، مولوی دیکھو گھر دی شریعت ہے، کل تو مولوی وہی بیان کرنی جی شریعت لکھی ہوئی. پھر جناب ناراض ہو کے اٹھ کے ٹر پہن گئے، اچھا جی اسی کسی اور مولوی کو چلے جاتے. میں جاؤ جی، یہ تو نہیں کہ میں تھوڑے پتر دی خاطر اسی 1400 سال دین بدل دے گی، دین گوایا دنیا پیچھے دنیا میں ہاتھ نہ آئی. اب بہرحال یہ ہے وہ بات. ہاں جی، تو طلاقیں عام ہو جائیں گی. ویفشو الزنا، حضور نے فرمایا زنا عام ہو جائے گا، زنا بھی عام ہو جائے گا. اور وہ یخون الامین، جو امانت دار لوگ ہیں وہ بددیانت بن جائیں گے. اور ویؤتمن الخائن، اور جو خائن ہوں گے لوگ ان کو امانت کے منصب دے دیں، اس کو یہ عہدہ دیں، یہ وزیر بنا دیں، یہ مشیر بنا دیں، یہ زکوٰۃ کا بڑا بنا دیں، یہ عشر کا بڑا بنا دیں، اور سارے بددیانت. ویکثر البہتان، بہتان لگانا عام ہو جائے گا. وشہادت الزور، جھوٹی گواہی بھی عام ہو جائے گی. ویکون المطر کیزن، اس زمانے کی بارش جو ہے وہ مضر ہو جائے گی. والولد غیظن، اور بچے جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گے، ماں باپ کو بات بات پر گالیاں دینے شروع ہو جائیں گے، ماں باپ سے لڑنا شروع. ہر وقت ان کے غیظ و جلال میں رہیں گے. اولاد انج کر دو، اور چھڑو جی بابا تینوں کی پتہ ہے، ماں تینوں کی پتہ ہے، تم اپنے کام کر. اولادیں اپنے آپ سے باہر ہو جائیں گی. وتمنع الزکات، حضور نے فرمایا لوگ زکات روک دیں گے. وتدمن الخمر، شراب عام پی جانے لگے گی. اب اگلے ذرا توجہ کریں. ویکون فی ذلک الزمان، اس زمانے میں حکمران کیسے ہوں گے؟ امراء فسقۃ، امراء بدکار ہوں گے، حکمران بدکار ہوں گے. ووزراء خونۃ، اور وزیر بددیانت ہوں گے. وعرفاء، اور صوفی کذبۃ، جھوٹے ہوں گے. اور قاری کیسے ہوں گے؟ کہ مولوی، ان کے بارے میں حضور نے فرمایا وقراء فجرۃ، قاری بدکار ہو جائیں گے. وعلماء دہنۃ، اور علماء مداہنت کا شکار ہو جائیں گے. نہیں حالات نہیں ٹھیک، کیونکہ حالات اب ایسے ہیں تو میں کہیں گرفتار نہ ہو جاؤں، کہیں میری مسجد نہ چھوٹ جائے، محلے کا چودھری ناراض نہ ہو جائے، مسجد کا صدر ناراض نہ ہو جائے، اور فلاں جو پیسے مدرسے کو دیتا ہے وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ فلانی پارٹی ناراض نہ ہو جائے، وہ پارٹی جو دیتی ہے پیسے تو اس لیے وہ پارٹی ناراض نہ ہو جائے. حضور نے فرمایا وعلماء دہنۃ، علماء مداہنت کا شکار ہو جائیں گے. اور وتجار خونۃ، اور جو تاجر ہوں گے وہ بھی بددیانت ہو جائیں گے. وتحل المصاحف، فرمایا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جائے گا، سونے کے ساتھ چھاپا جائے گا. بڑے بڑے جناب وہ جی 50,000 کا نسخہ، کیوں جی فلانا قرآن کو بڑا خوبصورت چھاپا جانے لگے گا. وتزین المساجد، مسجدیں بڑی خوبصورت بنائی جانے لگے گی. وتطول المنارات، بڑے بڑے مینار بنائے جائیں گے. وتکثر الامراء، حکمران زیادہ ہو جائیں گے، نکے ممبر تو لے کے کچے ممبر تو لے کے صدر تک. ہاں جی یہ تو چلنا ہے پھر جناب کی کہ چیئرمین، ہاں پھر کونسل، پھر چیئرمین، اور پھر اتنے جناب ایم پی اے، پھر جناب فلانی کمیٹی، پھر فلانی کمیٹی، پھر فلانی، پھر قومی اسمبلی جا کمیٹیاں، پھر سینٹ جو کمیٹیاں، پھر اتنے کمیٹیاں، پھر حضور نے فرمایا ساری حکمران بن جان گے. اتنے تو ایک صدیق اکبر فرمایا گل ہونی اے نہیں ہونی، گل ختم. گل اتنی پوچھا ضرور ہے لیکن کی تھی پھر اپنی مرضی. میں ہاں جی کی کہتے ہیں کہنا لشکر اسامہ، فرمایا لشکر اسامہ تو جائے گا. میں کہا نہیں صحابہ کا فرمایا مشورہ تسی دے دیتا، حکم تو چلنا ہے میرا، لشکر اسامہ جائے گا. میں کہا اچھا جی قیادت بدل دو، فرمایا قیادت بھی اسی کی ہوگی. اور پھر خود ان کو سوار کر کے ساتھ پیدل چل پڑے. فرمایا اگر اسامہ کی قیادت پر کسی کو مسئلہ ہے تو صدیق ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اتنی بات ہے. ہاں جی بات اتنی ہے. اتو لے کے تھلے تک سارے حکمران، ایک بازار کا مسئلہ انہوں کو حل نہیں ہوتا. ایک بازار کا مسئلہ، ایک لاہور شہر کا مسئلہ. انہوں کا پانی مینو ہی 40 سال ہو گئے لاہور رہدیا، ان جی بدبو آتی بندہ راوی دریا تے جاوے، ان جی سارا کچھ 40 سال تو مینو ہو گیا پیرس بنتے 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 بنتے. وہ پیرس والے خود ہی پیرس چلے گئے. ہاں جی کی بننا ہے جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں. ہاں جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی پہ پکتا ہے، جھوٹ ہی پہ پکتا ہے، تو جھوٹ ہی پہ وکدا ہے، تو جھوٹ ہی پہ رجدا ہے، تو جھوٹ ہی پہ کبینا. بس اس کے علاوہ اور کام ہی کوئی نہیں. جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ اتو لے کے تھلے تک سب جھوٹ ہی جھوٹ، سب جھوٹ، سب فریب. فرمایا یہ کام بس حکمران کا کام یہ ہوتا ہے وہ کام کرنا اور کرانا. یہ نہیں کہ جناب ککڑیاں لے کے انڈے دے گی، انڈے لے کے چوچے کڑے گی، چوچے نال پھر کیسا کس طرح فتح ہو جانا. یہ بھی کدی ہوا چوچے نال بندہ امریکہ چوچے فتح نال ہونے. ویسے چوچے پاڑو ان کو پتا خود کچھ نہیں ہے بھائی ہم نے کرنا کیا ہے. نہ ان کے پاس کوئی چیز ہے، نہ یہ ان کے پاس بالکل دین دنیا سے یہ فارغ ہے. ان کو کچھ بھی نہیں پتا. ہاں یہ خود دین کے غدار ہے، جہاں دین کے ان کو ایک الف با کا بھی نہیں پتا. اور کافرہ کو سکھ کے کیا ان سوائے پہ جائی تو بس یا تو لڑے کپڑا آتا ہے تو یا لڑنا سائنس آتی. جہے وہ سائنس کر کے لڑنا سٹ دیں نا پھر اتنے آ کے اربوں روپے لا کے بچوں کو سائنس پڑھائی جاتی. اس کے علاوہ کیا کیا تم نے آج تک؟ وہاں سے عیاشیاں لائے، وہاں جو انہوں نے اپنی عوام کو جو کچھ وہاں جو دیا ہے، کچھ اچھی چیزیں اچھی کیا دینی ہے ان کے مطابق اچھی ہے، تو تم نے یہاں ان سے کیا لیا ہے سوائے بددیانتی کی، سوائے عیاشی بدماشی تھی، اور تم کچھ بھی نہ کوئی کچھ نہیں. ہاں جب دین آئے گا پھر گل ادو ہی ہوئے گی. عمر بن عبدالعزیز صرف اتنی حکومت کی مدت ہے 2 سال 5 ماہ 4 دن تے دور عمر واپس آ گئے سی. اتنے 5 سال نہیں 5000 سال بھی حکومت کر
یہ ٹکے کا بھی کم کو نہیں کر سکتے. ہاں اس واسطے کہ خود بدیانتن ہاں عمارت کی بنیاد پہلی اٹی نہ ٹیڑھی رکھی ہے تو یہ آسمان تک بھی لے جان تو عمارت ٹیڑھی جانی سیدھی نہیں ہو سکتی بالکل. خشت اول چون ہاتھ میں مار کج تا سریا میر ود دیوار کج. اور شاعر کہتا جب ساڑے مستری نے پہلی اٹی عمارت ٹیڑھی رکھی تو تا سریا میر ود دیوار کج سریا ستارے تر بھی لے جاؤ تو سیدھی کیویں ہو سکتی جب پہلی اٹی ٹیڑھی رکھ دیتی گئی. اس واسطے یہ کچھ نہیں کر سکتے نہ بس تسی تماشا ویکھی جاؤ انہاں دا یہ کرتے نہ اپنا بھی ویکھی جاؤ یہ نہیں کہ انہاں دا. وتقل الفقہاء حضور نے فرمایا دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ کم ہو جائیں گے. تکثر الخطباء خطیب ہی خطیب ہو گئے خطیبہ کی کثرت ہو جائے گی. ٹٹ پٹو تو فلانا صاحب فلانے خطیب ہندوستان تو توتی پاکستان تو فلانا ہندوستان تو فلانا پاکستان ابھی ابھی آنے والے ہیں ابھی ابھی تشریف لانے والے ابھی ابھی یہ کرنے والے. کیوں جی یہ خطیب پہ پڑے عبداللہ بن انیس. ہاں جی اس یہ بھی نہیں سی پتا عبداللہ بن انیس ہے. ہاں جی خطیب ایڈا وڈا پہ تقریر پہ کرے عبداللہ بن انیس نے یہ بات کی. میں سر پکڑ کے بہ گیا میں آخو یہ میں کہڑے پاسے جاوے جناب بندہ ایڈا وڈا تو خطیب کم از کم کسی کو پوچھ ہی لینا سی یہ لفظ انیس ہے یا انیس ہے. بہرحال یہ تے اردو جنہوں پڑھنی نہیں آتی باقی تو دین دا اللہ ہی حافظ ہیں. ہاں جی حضور نے فرمایا وتقل الامنا امین لوگ کم رہ جان گے امین رہے گی کوئی نہیں. حضرت عمر فرمایا نا فرمایا گورنر چاہیے تو ایک بندے نے کہا جی فلانا تھے آپ نے فرمایا کی ویکھے بس جی بڑا اچھا آدمی آپ نے فرمایا وہ لین دین کیتا ہی کہ نہیں فرمایا ہم سائیکی جریا کہ نہیں فرمایا سفر کیتا ہی فرمایا نہیں فرمایا صرف تو کمر دوری کرتے ویکھیا کہ حضرت تمہارے خود اپنے الفاظ ہیں فرمایا صرف تو نمازیں پڑھنے ویکھیا فرمایا بندے کی پہچان معاملات سے ہوتی ہے نمازیں پڑھنے سے نہیں ہوتی. بڑے بڑے رنگ میں لوگ لوٹیا لو آپ دین دے لبادے وچ لوٹے. ہاں جی بے سال عبد یختل الدنیا بالدین. حضور نے فرمایا بدترین ہے وہ انسان جس نے دین کے لبادے میں دنیا کو دھوکہ دیا. یہ تو حضور کا اپنا فرمان موجود ہے. لوگ دیانتدار بندہ کو نہیں لگتا جنہوں پیسے دے کے کاروبار کر. دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر. دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر کہ لباس خضر میں یہاں ہزاروں رازان پھرتے. ہاں جی ہاں جی اس واسطے بالکل اے میں کدی بھی ایتھے تک لوگ بدیانتن ایتھے تک لوگ بدیانتن کوئی کاروبار کرنے واسطے کسی نے تیار نہیں. 2 دن جناب چوتھے دن لٹ مار کر کے لوگوں نے مال کھاندے بھی نہیں. کیوں جی اس صحابی نو حضور نے کی فرمایا سی حضور نے فیصلہ تو دے دیتا لیکن کیا حضور ہے ایک زمین تے میری سی تو حضور نے انہوں نے بلا کے فرمایا جن ایک والی زمین کسی دی لئی نا وہ گاڑی پتہ کتنی بڑی زمیناں تے توق پہنائے جان. اتنے لوگ پلاٹاں تے پلاٹ کھا گئے لوگ پورے جناب جائیداداں کھا گئے تے پھر بھی کہندے بڑے متقی تے بڑے پرہیزگار تے بڑے صوفی تے بڑے فلان. حضرت عمر نے فرمایا 3 چیزاں بندے نے پہچان دیاں یا تے بندہ نال لین دین کرے پتہ لگ جاندا حضرت کتنے پانی چ. حضرت عبداللہ بن قیس نو حضرت عمر 1 سال اپنے کول رکھے سی 1 سال کول رکھ کے تے فرمایا سی میں تیرا ظاہر ٹھیک پایا میں دعا کرنا تیرا باطن بھی انج ہو جائے. حضرت عمر نے 1 سال کول رکھیا تابعی نو تے فرمایا میں تینوں اس واسطے رکھیا سی کہ حضور سانو خوفنا رسول اللہ کل منافق علیم اللسان. سانو حضور ہر اس منافق کو ڈراندے ہوندے سن کہ جڑا زبانی کلامی انج گلاں کرے تے تہاڈی ہر شے پلٹ کے لے جائے. حضور سانو فرماندے سن اس منافق کو محتاط رہنا ہے جڑا زبانی ہوے تے انج اپنی گلاں نال تانوں پٹ کے لے جائے. تے کہندے میں تینوں اس واسطے رکھیا تو انہاں لوگاں وچوں نہ. حضرت عمر نے عبداللہ بن قیس نو 1 سال کول رکھ کے فرمایا سی یہ گل. اسی 2 منٹ کسی دا ویکھ کے بڑا اچھا آدمی جی ایسے تو نہیں لوگ 2 نمبر ایویں نہیں. دین آ جو کچھ ہو رہا پاکستان تے لو اور 3 خداواں نوں منن والے جناب تانوں جُتیاں مار رہے ہیں پوری دنیا. ہاں جی اپنی تواڈے کو مسجد ایک نہیں بن سکی پاکستان بنن تو بعد سکھاں دا تسی ارباں روپے اتنے لا دیتے. اپنی شاہی مسجد تے تسی مینار بھی نہ کھڑا کر سکے نہ اتنے کوئی مدرسہ قائم کر سکے تے سکھاں والے ڈیکڑی اندر دی اے تواڈی جڑے اعمال ہیں نا اے انہاں اعمال دی تواڈی سزا ہے. حضور نے فرمایا اعمالکم اموالکم جڑی تواڈے کرتوت ہون گے نا اللہ تعالیٰ انہاں تے تواڈے تے حکمران بھی ایہو جہی مسلط کر دے گا. اے تواڈے کرتوت ہیں جڑے 72 سال تساں کیتے تے ہن بھگتو. ہاں جی اسی تے کہندے رہے بندے بنا اے میں حقیقت دس رہا انہاں دے اعمالاں دے سارے کرتوت ہیں کہ ایہو جہا جناب ارباں روپے سکھاں واسطے اگلے لائے تے تے دینی مدرسے بڑے ہوئے بند کیتے جا رہے ہیں. دسو جی ہمیں روٹی کون دیندا انہاں مدرسے دے طلبہ علم اے تنخواہ کون دیندا اے چھڈ دیو سارا اے سائنس داخل کرو اے مولوی کیوں پیدا ہوندے اے مسٹر پیدا کرو جڑے کمن او بھی ٹھیک ہے او بھی ٹھیک ہے او بھی ٹھیک ہے شراب خانہ بھی ٹھیک ہے مسجد بھی ٹھیک ہے فلانا بھی ٹھیک ہے سکھ بھی ٹھیک ہے ہندو بھی ٹھیک ہے سارے ٹھیک ہیں. اے مولوی کہڑے پاس پیدا ہو رہے ہیں ایسے طرح پورے سال وچ نہ سکھاں دا کام ہی تے کیتا ہے اور کیتا ہے نہ کہ پورے پاکستان ایک روپیہ بھی نہ کوئی نہیں لایا مسلمانوں واسطے. سکھاں خوش کرو ساڈے واسطے تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ روٹی 2 ٹائم کھانی اے دنیا مسافر خانہ تے رب جانے کی پکدا تے بنا مقدر ملدا نہ ہی دیگی رہت رکھدا تے روگاں وچوں روگ ہے ڈاڈا جس دا نام غریبی کڈ ولا کے لنگ ہی جاندے رشتہ دار قریبی. اتوں لے کے تھلے تک حرام خوری دی عادت پے گئی قوم نوں تے چنگا چنگا کھان دی ہن بھگتو سارے تسی مل کے بھگتو. نبی علیہ السلام نے فرمایا فقیر عام ہو جائیں گے منگن والے. تسی آ دیکھ رہے ہو ہر گلی محلے ہر سٹاپ ہر جگہ منگن والے. وتنقض العہود حضور نے فرمایا وعدے دی پاسداری ختم ہو جائے گی. ہاں کل دے دیں گے انشاءاللہ. کل تو مراد 5 مہینے جھوٹ لوگ مار وعدے دی پاسداری کرتے ہیں. آگے وتعطل الحدود فرمایا حدود اسلامی ختم کر دی جائیں گی. اسلام کا نام ہی کوئی نہیں لگے گا. وتتخذ الکائنات اور حضور نے فرمایا گانے والیوں کے شعبے بن جائیں گے. پہلے تو گانے والی عام ہو جائیں گی نا پھر اس کو آرٹس کا درجہ دے دیا جائے گا. یہ ایک فنکاری ہے. ہاں جی یہ ناچنے کا بھی ایک بہت بڑا آرٹس ہے. پھر الحمراء بن جائے گا. او اسپین والا ہمراہ تو چھڑا نہ سکے اتنے نچن والا ہمراہ بنا چھڑے ڈرامے والا کہ بھائی ساڑے واسطے اتنا ہی کافی کہ روز جا کے کڑیاں ویکھیں گے تے ڈرامے ویکھیں گے. بھائی کوئی نہیں اسپین تو دوبارہ ہاتھ نہیں آیا کڑیاں تو نچنے ویکھ رہے ہیں نا کم از کم. یہ الحمراہ نے اتنے بنا چھڑیا اسپین والا ہمراہ. توجہ آگے جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا والمعازف اور گانے بجانے کے جتنے آلات ہیں وہ سارے عام بکنے لگیں گے. اور حضور نے فرمایا وتنقص المیزان والمکیال ناپنے اور تولنے والے آلے جو ہے ان کے اندر کمی کی جائے گی. ناپنے والا بھی کمی کرے گا تولنے والا بھی اپنا ڈنڈی مارتا رہے گا. وتلد الامۃ ربتها حضور نے فرمایا کہ لونڈیاں اپنا مالک جنم دیں گی. کیا مطلب ایک تو حقیقت لونڈیاں دے پتر بادشاہ بن جان گے. دوسرا یہ مانا ہے کہ ماما جاہل ہون گیاں تے دھیاں پڑھ جان گیاں. تو پھر جویں لونڈیاں نال لوگ معاملہ کرتا پھر پڑھیاں لکھیاں دھیاں ماما نال انج معاملہ کرن گیاں جویں لونڈی نال معاملہ ہوندا. دھیاں پڑھ جان گیاں. اس تو یہ بھی مراد ہے.
آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وتشارک المرأۃ فی تجارت زوجہا، حضور نے فرمایا پھر لوگ عورتاں جڑیاں گھر دے خرچ نہیں چلن گے، پھر عورت جڑی اور کمان وچ شوہر دے شریک ہو جائے گی، بھئی تم بھی کما تے میں بھی کمانا، اے کرایہ بھی دینا، بچوں دا بھی مسئلہ فلانا بھی مسئلہ فلانا، حضور نے فرمایا پھر دونوں کمانا شروع کر دیں گے کیونکہ روٹی پوری نہیں ہونی انہاں دی۔ آگے وتتشبہ النساء بالرجال، عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں گی اور مرد عورتوں کی مشابہت رجال بالنساء، ویسلم للمعرفۃ، سلام صرف لوگ اس کو دیں گے جس کے ساتھ اس کی پہچان ہے، السلام علیکم، رواج ختم ہو جائے گا، صرف معرفت پر سلام ہوگا۔ ویشهد من غیر ان یستشهد، لوگ گواہی دینا شروع کر دیں گے بغیر گواہی طلب کے، میں جی جھوٹیاں گواہیاں جاؤ سارے کوٹے بھرے جی بولو، میں کہتا میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر بکے تو میں جھوٹ نہیں بولوں گا، سوری جھوٹے، حالانکہ حضور نے شرک تو برابر قرار دیتا ہے جھوٹی گواہی۔ ویتفقہ لغیر العبادۃ، 100 لوگ سمجھ بوجھ حاصل کریں گے لیکن دین کے لیے نہیں، سارے حضور نے فرمایا بڑی بڑی سمجھ حاصل کی جائے گی لیکن دین کے لیے نہیں، دین کے لیے کوئی سمجھ حاصل نہیں، دین کے لیے تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ